الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ الدرس الخامس، 5واں لیسن نمبر 5، یہ ہے اقسام الفعل کے بارے میں۔ اچھا، اقسام الفعل سے مراد یہ ہے کہ فعل کی قسمیں، فعل کی اقسام یعنی ٹائپس آف ورب۔ ایک تو ہم نے پڑھا ہے نا فعل مضارع، فعل ماضی، فعل امر بھی ہم نے پڑھنا ہے، پھر اسی طرح فعل مضارع کے اندر فعل حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر بھی۔ وہ والی فعل کی اقسام نہیں، ان کا تعلق ہے زمانے سے، کہ ماضی کا مطلب پاسٹ ٹینس ہے، اور پھر پریزنٹ ٹینس ہے، فیوچر ٹینس ہے، امپیریٹو ٹینس ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ فعل کی اقسام کسی اور لحاظ سے ہیں۔ یہ یعنی فعل خود دو قسم کا ہوتا ہے، وہ اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ فعل خود یعنی ورب کی جو دو قسم کی اقسام ہیں وہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ تو فعل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک ہے فعل لازم اور دوسرا ہے فعل متعدی۔ اچھا جی، فعل لازم اور فعل متعدی ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کچھ نے تو سن رکھا ہو، لیکن جن کے لیے یہ کوئی نئے الفاظ ہیں ان کو انگلش میں اگر گرامر آپ نے پڑھی ہے، یقیناً زیادہ تر نے ضرور پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے سب نے پڑھی ہو، تو اس میں ایک ہوتا ہے انٹرانزیٹو ورب اور ایک ہوتا ہے ٹرانزیٹو ورب۔ یہ وہی چیز ہے، یعنی اب عربی میں ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی کنسیپٹ نیا نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو جو ہی ہم بات کریں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو کوئی اس میں مشکل نہیں لگے گی، بڑی آسان چیز ہے۔ اردو میں تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی، لیکن بات چونکہ یہ ہے کہ جب ہم گرامر سیکھ رہے ہوتے ہیں تب تو یہ اصطلاحات ہم جانتے ہوتے ہیں، اس کی بات چونکہ بار بار ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایون انگلش گرامر کے لحاظ سے بھی جن لوگوں کا پڑھنے پڑھانے سے ایز سچ ایز اسٹوڈنٹ یا ایز ٹیچر انگلش کا نہیں واسطہ رہا، تو وہ اب اگر ہم نے اسکول میں یا کالج کے لیول میں گرامر پڑھی تھی تو وہ ٹرانزیٹو ورب کیا ہوتا ہے، انٹرانزیٹو کیا ہوتا ہے، یا ایون ٹینسز کے جو ریلیٹڈ ٹرمینالوجی ہے یا اور بھی گرامیٹیکل جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں ہمارا تعلق ان ٹرمز سے نہیں رہتا، بلکہ ہم اس کا جسٹ یوز کرتے ہیں، ہم بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں، وہ زبان لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ہمارے ذہن سے نہیں رہتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اردو گرامر میں اگر فعل لازم کی بات کی جائے یا فعل متعدی کی یا عربی گرامر کے لحاظ سے کی جائے، تو یہ ممکن ہے آپ کو باوجود اس کے کہ آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے لیکن اس وقت ذہن میں ہو سکتا ہے نہ۔ تو فعل لازم بہرحال اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل کا اثر کسی دوسرے کی بجائے خود فاعل پر ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے یہ مثال دیکھیے، لکھا ہو نا، نام الطفل، بچہ سویا۔ اب جو سونے کا عمل ہے وہ بچے نے کسی اور چیز پر یا کسی اور شخص پر نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے سونے کا عمل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سامع المدرس، استاد نے سنا۔ اب استاد نے جو سننے کا فعل کیا ہے اس نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا، گو کہ آواز کہیں اور سے آئی ہوگی، کسی شخص نے بولا ہے یا کسی آبجیکٹ کے وہ آواز پیدا ہوئی ہے مشین سے یا گاڑی سے، لیکن جو سننے کا عمل ہے وہ استاد نے جو سنا ہے اس نے کسی اور پہ وہ عمل نہیں کیا، بلکہ بس سنا ہے اپنی سماعت سے۔ اسی طرح اگلی مثال آپ دیکھیے، داخل المعلم، استاد داخل ہوا۔ اب داخل ہوا ہے تو وہ یعنی اس نے کسی چیز پر عمل نہیں کیا، گو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ آفس میں داخل ہوا، یا وہ سڑک میں داخل ہوا، لیکن یہ اس چیز پر عمل نہیں ہو رہا، بلکہ داخل ہونے کا عمل اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی مثالوں میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ایک ہوتا ہے نا سبجیکٹ، ایک ہوتا ہے ورب اور ایک ہوتا ہے آبجیکٹ، لیکن ہر جملے میں آبجیکٹ نہیں ہوتا۔ فعل اور فاعل یعنی سبجیکٹ اور
ورب تو ہوتا ہے ہر جملے میں، جو بھی جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن آبجیکٹ یا مفعول بھی جو ہے وہ ہر جملے میں نہیں ہوگا. تو جس جملے میں جو ورب ہے وہ فعل لازم والا استعمال ہوگا نا، انٹرانزٹیو ورب، وہ اس میں مفعول بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عمل جو کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے. اس کے برعکس جو فعل متعدی ہے وہ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل کے اپنے بجائے کسی دوسرے پر پڑ رہا. اب اس کی مثال دیکھیے، ضرب الاستاذ. اب ہم اگر اتنی بات ہی کریں استاد نے پیٹا یا استاد نے مارا، تو ہمارے ذہن میں فوراً سوال آئے گا یا تصور ابھرے گا کہ کسی نہ کسی کو مارا ہوگا. ظاہر ہے وہ اس کا عمل اپنے آپ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کوئی اپنے آپ کو نہیں مار رہا بلکہ وہ کسی اور کو مار رہا ہے. تو استاد نے مارا والدہ، لڑکے کو. اب یہاں کیا ہوا ہے کہ فعل کیا استعمال ہوا ہے؟ دارابا. اور دارابا کا مطلب کیا ہے؟ پیٹا یا مارا. کس نے؟ استاد نے. تو اگر ہم یہاں بات روکیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک کوشچن پیدا ہوگا کہ کس کو مارا. تو یہ جو کس کو کا جواب ملے گا نا، وہ کیا ہے؟ والدہ. یعنی ایک لڑکے کو یا ایک شاگرد کو یا اسٹوڈنٹ کو مارا. تو یہ والا جو ورب ہے نا دارابا، اس طرح کے ورب کو متعدی کہتے ہیں، جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس ورب کو ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں، یعنی متعدی فعل کہتے ہیں. تو یعنی مارنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ بتایا جائے کس کو مارا. اچھا، اسی طرح اور دیکھیے اگلی مثال ہے اکل الولد الطعام. لڑکے نے کھایا، تو کیا کھایا؟ کھانا کھایا. اب کھانے کا عمل جو ہے جو بھی کرے گا وہ اپنے آپ کے ساتھ نہیں کرے گا بلکہ کسی چیز کو کھائے گا. اسی طرح اگر پینے کی بات ہوگی تو وہ کوئی نہ کوئی مشروب پی رہا ہوگا، پانی پیے گا یا دودھ پیے گا یا شربت پیے گا، جوس پیے گا، تو وہ کسی نہ کسی چیز پر عمل ہو رہا ہے. تو اس طرح کا فعل جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ متعدی. اگلی مثال دیکھیے فحص الطبیب. ڈاکٹر نے چیک کیا، معائنہ کیا، کس کا؟ مریض کا. تو اب یہاں بھی مریض آبجیکٹ ہے، یعنی مفعول بہی ہے. اس کو یعنی جس پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول بہی، یعنی جس پر یا جس کے ساتھ عمل ہو اس کو مفعول بہی کہتے ہیں. انگلش میں ہم جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. خالی مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پراپر ورڈ جو کمپلیٹ ورڈ ہے وہ یہی ہے، مفعول بہی. تو اس طرح کے جتنے فعل ہوں جن کو مفعول بہی کی ضرورت ہوتی ہے وہ متعدی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اصل بات بس اتنی ہے جو آج کے ہمارے لیسن میں نا، مزید اس کی تفصیل ضرور ہے، لیکن اصل بات اگر فعل لازم اور فعل متعدی میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہے تو بس سمجھ لیں کہ آج کا موضوع آپ کے لیے آسان ہو گیا. اب آگے یہ دیکھیے مزید مثالیں کچھ دی گئی ہیں. کاما الولد. کاما کیا ہے؟ وہ کھڑا ہوا. اب کون کھڑا ہوا؟ لڑکا. لیکن اس کے ساتھ کوئی مفعول بھی نہیں ہے، آبجیکٹ نہیں، کیونکہ کھڑے ہونے کا عمل انسان نے اپنے ساتھ کیا ہے. وہ کہ وہ سڑک پہ کھڑا ہے یا فرش پہ کھڑا ہے، کہیں نہ کہیں کھڑا تو ہے، کسی چیز کے اوپر کھڑا ہے. ٹھیک ہے، ہوا میں تو نہیں کھڑا ظاہر ہے. تو لیکن وہ جس چیز پہ کھڑا ہے وہ آبجیکٹ نہیں ہے، یعنی اس نے کھڑے ہونے کا عمل کسی چیز کے ساتھ نہیں کیا بلکہ وہ خود کھڑا ہے. تو اس طرح کا فعل لازم ہوگا. لیکن اگر کہا جائے اکل الولد التفاح، لڑکے نے کھایا سیب، تو اب یعنی سیب کو کھایا ہے اس نے. کھانے کا عمل خود بخود انسان نہیں کرتا، کھانے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس ہوگی تو پھر اس کو وہ کھائے گا. تو یہ اکلا جو ہے یہ فعل متعدی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے اگر ہم دیکھیں تو ہم جان چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں. اچھا، ہم نے یعنی شروع میں جب اسم والا حصہ پڑھا تھا تو جب ہم جملہ اسمیہ بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ بنیادی طور پر ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. یعنی کوئی چیز ہے، کوئی شخص ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی عمارت ہے، جو بھی چیز ہے وہ مبتدا ہے تو اس کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ اس کی خبر ہے. تو بنیادی طور پر یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں جملہ اسمیہ میں. اور اس کے علاوہ متعلق خبر ہوتا ہے، یعنی مزید اگر کوئی بات اس کے بارے میں کہی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر، یعنی اس خبر کی مزید وضاحت ہوتی ہے. تو اسی طرح جو جملہ فعلیہ ہے جس کی بات اب ہم کر رہے ہیں اس میں بھی بنیادی اجزاء تو دو ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے کو فعل اور دوسرے کو فاعل کہتے ہیں. اور اگر جملے میں فعل جو ہے وہ متعدی والا استعمال ہو، فعل لازم نہ ہو،
تو فعل متعدی استعمال ہونے کی صورت میں ایک مفعول بہ بھی آئے گا، اس کے بغیر پھر جملہ فعلیہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور اگر ان تینوں فعل، فاعل یعنی اور مفعول بہ کے علاوہ کچھ ہو تو اسے متعلق فعل کہتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ہوں گی، ایک فعل اور دوسرا فاعل، یعنی ایک کام اور ایک کام کرنے والا۔ تیسری چیز کیا ہوگی، اگر جو ہے وہ لازم ہے تو پھر فعل اور فاعل کافی بات پوری ہو جائے گی، لیکن اگر فعل متعدی ہے تو پھر اس کا مطلب اس کے ساتھ مفعول بہ بھی تیسری چیز آ گئی، اور چوتھی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ متعلق فعل کہلائے گا۔ ابھی ہم مثال میں دیکھتے ہیں، جیسے یہ آخر میں مثال ہے نا، جالسا ولد علی الکرسی۔ اب دیکھیے جالسا کا کیا مطلب ہے، وہ بیٹھا، کون بیٹھا، ولد ایک لڑکا، تو ایک لڑکا بیٹھا۔ اب یہ جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا ویسے تو مفہوم کے لحاظ سے۔ بیٹھنے کا عمل کیونکہ اس نے اپنے ساتھ خود بخود کیا ہے، یہ کسی چیز پر عمل نہیں کیا، گو کہ وہ کسی نہ کسی چیز پہ بیٹھے گا، زمین پر بیٹھے گا، چارپائی پر بیٹھے گا، کرسی پر بیٹھے گا، صوفے پر بیٹھے گا، لیکن وہ ایسا اس کا مقصد اس چیز کے اوپر کوئی عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹھنا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ درکار ہے تو وہ جہاں بھی اس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے گا، لیکن انفیکٹ اس نے عمل وہ اپنے ساتھ ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے کھانے کا ہوتا ہے، وہ تو فعل متعدی ہوتا ہے نا، وہ کھانے کے لیے اس کو کوئی دوسری چیز چاہیے، لیکن بیٹھنے کا عمل جو ہے نا، وہ بیٹھنے کا عمل وہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، وہ متعدی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو آگے حصہ آ رہا ہے نا، علی الکرسی، اب علی الکرسی جو ہے یہ متعلق ہوگا اس کا، علی الکرسی یہ مفعول بھی نہیں ہے۔ تو جالسا ولدن، ایک لڑکا بیٹھا، علی الکرسی، کرسی پر، تو اس جملے جالسا تو ہو گیا فعل جو کہ فعل لازم ہے، کیونکہ بیٹھنے کا اثر لڑکے پر ہی ہو رہا ہے۔ ولدن بیٹھنے والا ہے، لہذا یہ فاعل ہے، یعنی جو عمل کر رہا ہے وہ کون ہے، ولدن، یہ فاعل بن گیا۔ اب چونکہ فعل لازم ہے تو لہذا مفعول بہ کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو فعل مفعول بہ نہیں چاہیے، تو لہذا ترتیب کیا ہوگی، جالسا ولدن، اور علی الکرسی یہ متعلق فعل کہلائے گا، یعنی وہ کرسی پر جو بیٹھا ہے نا، یہ دو الفاظ جو ہے نا، متعلق فعل، یہ جس طرح متعلق خبر تھا اسی طرح متعلق فعل، تو اب یہ علی الکرسی ہو یا علی الفرش ہو یا علی الاریکہ ہو یعنی صوفے پر ہو تو وہ متعلق فعل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی مثال دیکھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ وَعَلَّمَ اور سکھایا، اب سکھانے کے اندر جو ہے نا فاعل جو ہے وہ ہے چھپا ہوا ہے، وہ سامنے نہیں ہے، مستتر ہے، اور ظاہر ہوتا تو پھر اس میں ویسے فاعل اللہ ہے، وہ چونکہ پہلے کسی جملے میں آ چکا ہے تو لہذا اب دوبارہ اس کا ظاہر طور پر اللہ کا نام نہیں آیا اس میں، تو وَعَلَّمَ اور اس نے سکھایا، آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کو سکھایا، کیا سکھایا، الاسماء۔ اچھا، اب سکھانے کا عمل جو ہے یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے، یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کو سکھایا ہے، اپنے آپ کو تو نہیں سکھایا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اس نے پڑھا، یا اگر ہم کہیں اس نے سیکھا، تو وہ ہے اپنے ساتھ، لیکن جب سکھانے کی بات ہو تو وہ ظاہر ہے کسی نے کسی کو سکھایا ہے، اور کیا سکھایا وہ ایک دوسرا مفعول ہو جائے گا، لیکن اگر وہ سکھایا تو اس کا مطلب اپنے آپ کو نہیں سکھایا بلکہ کسی کو سکھایا۔ تو علامہ آدم، تو آدمہ کیا ہے، مفعول بہ، اور کیا سکھایا ہے، الاسماء، نام، یہ اسم کی جمع ہے اسماء، تو اس نے سکھایا آدم کو، کیا سکھایا، اسماء کلھا، یعنی تمام کے تمام۔ تو اب اس کا کیا ہوا جی، علامہ تو ہو گیا فعل، اور یہ کیا ہے، فعل متعدی، اور کس کو سکھایا، آدم علیہ السلام کو، تو یہ ہو گیا مفعول، اور الاسماء کیا ہوا، یہ ہو گیا مفعول ثانی یعنی دوسرا مفعول، اور کلھا کیا ہو گیا، یہ ہو گیا متعلق فعل۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ فعل لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہے۔
میرا خیال ہے یہ سمپل ہے، امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فعل لازم کس کو کہتے ہیں، فعل متعدی کس کو کہتے ہیں۔ مختصراً کیا ہے کہ جس فعل کو مفعول درکار ہو وہ فعل لازم نہیں، وہ فعل متعدی ہے، اور جس فعل کو مفعول درکار نہ ہو، یعنی وہ شخص یا وہ فاعل جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی کوئی عمل کر رہا ہے، جیسے وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، وہ گیا، وہ آیا، وہ سویا یا وہ سوتا ہے، یہ عمل جو ہیں یہ سارے کے سارے فعل لازم ہیں۔ اور کھانا، پینا، ٹھیک ہے، پڑھانا، سکھانا، یہ اس طرح کے جو فعل ہیں یہ فعل متعدی ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی مفعول کو مانگتے ہیں کہ کس پہ وہ عمل ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھیے۔ یہ آپ دیکھیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ان سے آپ کو اور آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ یہ دائیں طرف جو ہے یہ فعل لازم کی مثالیں ہیں، یہ والی نازلہ، گرا، کاما کھڑا ہوا، نہادا جاگا، جالاسا بیٹھا، یہ جالاسا نہیں ہے جالاسا ہے، یہ جیم کے بعد جو الف ہے نا یہ غلطی سے اس میں ڈلا ہوا ہے، تو یہ جالاسا ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے جالاسا۔ اچھا، اسی طرح راجا، وہ لوٹا، ذہبا گیا، خراجا نکلا، یہ سارے جو ہے نا ان کا معنی خود بتا رہا ہے کہ ان کو مفعول درکار نہیں ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ جہاں مفعول چاہیے جیسے قاتلا تو وہاں کوئی مقتول بھی ہے، زارا بونے کا جو عمل ہے وہ کسی چیز کو بویا ہے، ٹھیک ہے، سامعہ سنا ہے تو کسی کو سنا ہے، دارابا پیٹا ہے تو کسی کو پیٹا ہے، تو یہاں پہ ہمیں کیا مفعول بہی درکار ہے، تو لہٰذا یہ فعل متعدی کی مثالیں ہیں۔ تو یہ امید ہے آپ لوگوں کو مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سوال کی دعوت دوں، یہ دیکھ لیجیے کہ آج کا ہوم ورک کیا ہے، جو ہماری تمرینات یا مشقیں ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے مندرجہ ذیل خالی جگہ میں مناسب فعل کا استعمال کریں۔ اب فعل آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آگے جملہ دیا گیا ہے آپ کے سامنے، یہ ہے جیسے البنتو علی الکرسی، بنت کیا کس کو کہتے ہیں، لڑکی کو، علی الکرسی کرسی پر۔ اب اس کا مطلب لڑکی نے کرسی پر کوئی عمل کیا ہے، اور وہ کیا کیا ہے، وہ جو سمپل ترین ہے وہ تو ہے بیٹھنے کا عمل، ٹھیک ہے، کہ لڑکی کرسی پر بیٹھی، اگر آپ کے پاس جملہ ہو تو اس میں کیا مسنگ ہے، جالسا بنیادی طور پر ہے، تو اب لڑکی کے حساب سے آپ نے اس کو بنانا ہے کہ کون سا ورب بنے گا، وہ یعنی گردان جو ہے ماضی کی وہ آپ فعل ماضی واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، جو پہلے والی نہیں تو دوسری لائن کا جو پہلا لفظ ہے، میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لگانا ہے۔ تو جالسا، جالسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، ٹھیک ہے، جلسا کی اگر گردان آپ بنائیں تو ان 6 جو میں نے بولے انہی میں سے کوئی ایک یہاں لگ جائے گا، تو وہ آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں پہلا آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہے جلست، جلست، لڑکی کرسی پر بیٹھی، لڑکا ہوتا تو ہم کیا کہتے، جالسا، لڑکی ہے تو جالست، جیسے فعلا سے فعلت۔ تو اسی طرح دوسرا جملہ دیکھ لیں، الخادم مع الاولادی، جو خادم ہے یا ملازم ہے وہ لڑکوں کے ساتھ، اب اس نے لڑکوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کوئی بھی آپ کے ذہن میں جو آیا ہے، ان کی ہیلپ کی ہے، ان کو پڑھایا ہے، ان کو کہیں لے کے گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ کھلایا ہے، کوئی بھی لفظ آپ جو آپ کے ذہن میں آئے جس کی آپ کو عربی آسانی سے آ جائے بنانی، تو لیکن خادموں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ پہلا صیغہ ہوگا ہماری گردان کا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے جالسا ہے، ذہبا ہے، فعلا ہے، تو یہ سارے ان میں سے کوئی نہ کوئی یہاں پہ فٹ آئے گا۔ اسی طرح آگے اگلا جملہ کیا ہے، الخادمۃ البابا، اب خادمہ جو ہے اس نے کیا کیا ہے، دروازے کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھ لیجیے آپ کہ یہ جو البابا ہے نا، یہ صاف نظر آ رہا ہے یہ فاعل نہیں مفعول ہے، کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، نصب یعنی زبر والا ہوتا ہے، اگر ہوتا نا البابو تو وہ فاعل بنتا، پھر وہ مفعول نہ ہوتا، تو یہ البابا مفعول ہے اور الخادمہ تو فاعل ہے، تو فاعل ہے اور مفعول ہے لیکن فعل نہیں ہے، تو فعل کیا ہوگا، خادمہ نے کیا کیا ہوگا، دروازے کو بند کیا ہوگا یا کھولا ہوگا،
تو اب ان دونوں میں سے کوئی فعل آپ لگا لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے البنتو الطعام، لڑکی نے کھانے کو کیا کیا ہے، کھانا یہ مفعول ہے، تو اس کے ساتھ کیا عمل ہوگا، یا تو پکایا ہوگا کھانے کو تو یا پھر کھایا ہوگا اسے. ٹھیک ہے. تو الطالب بنجاح، طالب علم، بنجاح کا مطلب کامیابی کے ساتھ، نجاح کہتے ہیں کامیابی کو، بنجاح کامیابی کے ساتھ. تو اس نے کیا کیا، کوئی ایگزام پاس کیا ہے یا کوئی ایگزام دیا ہے یا کچھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ لکھا ہے کامیابی کے ساتھ. تو ان میں سے کوئی بھی فعل آپ سوچ کے اس کی عربی لگا دیں. پھر آگے آخری کیا ہے، الطفل التفاح، تفاح کہتے ہیں سیب کو اور طفل کہتے ہیں بچے کو. تو بچے نے سیب کو کیا کیا، کھایا یا دھویا یا کاٹا، کوئی ایسا لفظ آپ جو آپ کو آسان لگے وہ آپ یہاں لگا دیں. تو یہ 6 جملے آپ نے بنانے ہیں جو یہ ریڈ کلر میں جملے عربی میں لکھے ہوئے ہیں. ان کے شروع میں آپ نے جو فعل لگے گا وہ بس ادھر فعل لکھ دیں، یا اگر آپ علیحدہ کاغذ پہ لکھیں گے تو پھر پورا جملہ لکھ دیں تاکہ وہ مجھے چیک کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ آ جائیے، اگلا سوال کیا ہے، مندرجہ ذیل کا اردو میں ترجمہ کریں، یہ زیادہ آسان لگے گا آپ کو. کتبہ الطالب رسالتاً بالقلم. اب اس میں کیا ہو رہا ہے، اگر میں 1 بائی 1 دیکھوں، کتبہ تو ہو گیا فعل، طالب فاعل، رسالتاً مفعول، اور بالقلم یہ متعلق فعل ہو گیا. ابھی ہم نے بات کی تھی نا اوپر کہ یہ 4 حصے ہوتے ہیں، یا تو خالی 2 ہوں گے، فعل فاعل ہوگا، یا اگر فعل متعدی ہے تو پھر وہ آ جائے گا مفعول بھی، اور اگر مزید کچھ ہے تو وہ متعلق ہوگا اس کا فعل کا. جس طرح متعلق خبر ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اسی طرح جملہ فعلیہ میں متعلق فعل ہوگا. تو کیا اس کا ترجمہ بنے گا، لکھا، کتبہ لکھا، الطالب طالب علم نے، رسالتاً خط، اور بالقلم قلم کے ساتھ. تو طالب علم نے قلم کے ساتھ ایک خط لکھا، یہ سیدھا ترجمہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے یہ پورا 6 کوشچن جو ہے نا یہ کرنے ہیں. اس میں دیکھ لیتا ہوں کوئی لفظ اگر ایسا مشکلات. تلمیذ قرأ القرآن فی المدرسۃ جلست الامرات. اچھا یہ جو امرات ہے نا یہ عورت کو کہتے ہیں. علی الکرسی زینب و فاطمہ دخلتا فی البیت، دخلت الطلاب فی المدرسۃ، ثم خرجوا بعد الدرس. ثم کہتے ہیں پھر، دین. فتحت الکتاب، نام فتحت و قرأت. تو فتح کہتے ہیں کھولنے کو. تو یہ آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی. اچھا اگلا جو ہے میرا خیال ہے یہ آخری ہوگا، مندرجہ ذیل کا عربی میں ترجمہ کریں. اب اس میں تھوڑی سی آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ نوکر آیا اور اس نے دروازہ کھولا. اب نوکر وہی ہے جو اوپر بات آ رہی تھی نا الخادم، تو آیا جا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے دروازہ کھولا، کھولنا فتح ہوتا ہے، اور دروازہ کہتے ہیں باب کو. تو اب یہ جملہ آپ خود بنا لیں گے اس حساب سے. اچھا یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے نا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بنائیں، تو یہ آپ فرق سمجھتے ہیں نا. ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو. تو اب آپ کے بس میں ویسے عام طور پر جب فعل آتا ہے جملے میں تو فعل سے ہی وہ سٹارٹ ہوتا ہے عام طور پر. گو کہ اسم سے سٹارٹ ہو تو وہ غلط نہیں ہوتا، لیکن جو ایک پراپر طریقہ ہے، جو ایک یعنی پریفریبل طریقہ ہے جملہ بنانے کا جس میں فعل ہو، تو اس کو فعل سے شروع کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا اوپر، دیکھیے کتابہ، یہ اگر آپ اوپر والے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو جملے، اس میں دیکھیں نا کتابہ یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اب یہ جو دوسرا ہے التلمیذ ہو، یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، حالانکہ اس میں بھی فعل تو ہے نا قرأ. تو اسی طرح جلست یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا کیونکہ یہ زینب سے سٹارٹ ہو رہا ہے. پھر دخلا یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اسی طرح فتحتی یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا. تو آپ اگر اس کو کہیں جملہ اسمیہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے الخادم جا و فتح البابا. خادم آیا اور اس نے دروازہ کھولا. تو یہ بن گیا جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، کیونکہ ہم نے خادم سے شروع کیا. لیکن اگر میں اس کو جملہ فعلیہ بنانا چاہوں تو میں کیا کہوں گا، جاء الخادم. تو بس اتنے میں یہ جملہ فعلیہ ہو گیا.
باقی وہی اگلا حصہ اسی طرح لکھتے. تو یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں یہ فرق ہے. اگر آپ کر سکیں دونوں قسم کا تو اچھی بات ہے, کوشش کریں, لیکن اگر نہیں تو آپ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ میں سے کوئی ایک بھی بنا دیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. باقی اسی طرح اور اگلے پیج پہ دیکھیے کچھ جملے ہیں. اساتذہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے قرآن پڑھا, پھر نماز کے بعد گئے. یہ جملہ فعلیہ بنانا ہے, اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو نیا آیا ہو. پھر آگے کیا ہے, کیا تم عورتوں نے کھانا کھایا. اب یہ عورتوں جو ہے نا, تم عورتوں, تو یہ آپ عورتوں کو صرف اس لیے لکھا گیا ہے کہ کیونکہ اگر کیا جائے نا کیا تم نے کھانا کھایا تو اس میں مذکر بھی آ جاتا ہے اور مؤنث بھی آ جاتا ہے, کیونکہ اردو میں اس طرح پتہ نہیں چلتا. تو یہ جو لکھا ہو نا کیا تم عورتوں نے کھانا کھایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مؤنث والا ہم نے جملہ بنانا ہے, عورتوں کی عربی اس میں کرنی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یوں سمجھ لیں کیا تم سب مؤنث نے کھانا کھایا, اس طرح بھی بنا دیتے. لیکن اگر آپ عورتوں کا عربی لفظ بھی اس میں ڈال دیں گے فاعل کے طور پر تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورتوں کا مقصد جو اس میں لفظ لانے کا وہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مؤنث والا فعل ہم نے استعمال کرنا ہے. پھر آگے کیا ہے جی, زینب نے دروازہ کھولا پھر پھل کھایا. اب یہ جو ہے نا, اگر آپ زینب سے شروع کریں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا, اگر آپ نے اس نے جو عمل کیا اس سے شروع کریں گے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا. پھر لڑکی نے روٹی کھائی, اس میں بھی وہی ہے کہ کھانے کا عمل جو ہے وہ شروع میں آئے گا تو فعلیہ, اگر لڑکی پہلے آ جائے گی تو پھر اسمیہ بن جائے گا. عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور فرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھا. ٹھیک ہے, اب اس میں عورتوں کی عربی ساتھ آپ کو لکھنی پڑے گی, النساء. ٹھیک ہے, آگے کیا تو نے سیب کھایا, نہیں میں نے نہیں کھایا. اب یہ اسمیہ ہے, سوالیہ جملہ ہے, کیا تو نے سیب کھایا. تو یہ آ لگا دیں گے شروع میں یا حل لگا دیں گے, تو دونوں, یا تو آپ یہ حمزہ لگا دیں ایسے تو یہ بھی سوال کا معنی دے گا, یا پھر حل لگا دیں, تو دونوں ہی صحیح ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ جملے بنا لینے ہیں, اور پھر آخر میں وہی مضمون جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ آسان لگے گا. انتظرت الحافلۃ الی الساعۃ العاشرۃ صباحا وبعد ساعۃ كنت فی الحدیقہ. اب یہ انتظرت یہ آپ نے پہچاننا ہے, یہ ہے نا فعلت میں نے کیا, تو انتظرت میں نے انتظار کیا, الحافلۃ بس کا, الی الساعۃ العاشرۃ صباحا صبح 10 بجے تک, وبعد ساعۃ اور 1 گھنٹے بعد, کنتو فی الحدیقۃ میں باغ میں تھا یا پارک میں تھا. حدیقہ کہتے ہیں باغ کو. ٹھیک ہے, تو یعنی میں نے 10 بجے تک بس کا انتظار کیا, پھر اس کا مطلب کہ بس آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گیا, کیونکہ یہ اس میں ذکر نہیں ہے, تو 1 گھنٹہ لگا, تو وہ اس کے بعد میں پہنچ گیا باغ میں. الحدیقۃ جمیلۃ والجو معتدل, باغ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور موسم معتدل تھا. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, خوشگوار کہہ لیں یا درمیانہ موسم ہے, یعنی جس میں نہ سردی ہو نہ گرمی ہو, معتدل. ٹھیک ہے, انتظرت صدیقی تحت شجرۃ کبیرۃ. تو اب میں اگر ترجمہ سارا بولتا جاؤں گا تو پھر وہ آپ کو کرنے میں مزہ نہیں آئے گا, آپ کی وہ جو تھوڑی ایفرٹ ہونی چاہیے نا, تو آپ خود کوشش کریں. تو سٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا, تو صدیقی میرا دوست, اور تحت نیچے, شجرۃ کبیرۃ بڑا درخت, بعد قلیل تھوڑی دیر بعد, امطرت السماء. اب یہ امطرت السماء کا مطلب ہے آسمان سے پانی برسا, یعنی بارش ہوئی. ماذا افعل میں کیا کروں, فی هذا الوقت حضر صدیقی عمر وکانت معه مزلۃ, مزلہ کہتے ہیں اس کو چھتری کو. ٹھیک ہے جی, امبریلا. کبیرۃ بڑی. اب یہ آپ حضرہ موجود تھا, یعنی اس وقت میرا دوست عمر موجود تھا اور اس کے پاس چھتری تھی. انتظرنا تحت المزلۃ قلیلۃ. اب یہ میرا خیال ہے جو آپ کر لیں گے ترجمہ, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, یہ وہی بات ہے جو اوپر ساری آ گئی ہے. وذهبنا بالسیارۃ الی بیتی. سیارت یعنی گاڑی پر, گاڑی سے مراد کار, جو کار طرح کی گاڑی ہوتی ہے نا اس کو سیارہ کہتے ہیں.
اور جو بس ہوتی ہے اس کو حافلہ کہتے ہیں، اور گاڑی جو ریل گاڑی ہوتی ہے اس کو قطارن کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں عربی میں۔ بیتی میرا گھر، فی بیتی شربنا قہوہ و بعد ساعت ذهب عمر الی بیتہ، یہ میرا خیال کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کر لیں گے اس کا۔ تو قرئ القرآن بطلاب المسجد، اب یہ جو ہے نا قرئ، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ مجہول ہے، یعنی یہ پیسو وائس ہے، ایکٹیو وائس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے ذہن میں اگر رکھیں گے تو پھر یہ آپ کا ترجمہ صحیح ہو جائے گا۔ مسجد کے طالب علم، طلاب المسجد، قرآن تو قرآن ہے، اور قرئ مجہول ہے، پیسو وائس۔ اسی طرح یہ بھی مجہول ہے، طلبت فاطمہ تو و زینب فی المدرسۃ، ٹھیک ہے جی۔ پھر حل انت بعثت الی البیت، یہ بھی مجہول ہے۔ پھر ذبح الخروف فی البلد، ذبح کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، اور یہ بھی مجہول ہے۔ خروف کہتے ہیں بھیڑ یا بکری کو، ٹھیک ہے؟ فی البلد ملک میں۔ فتحت ابواب المسجد علی وقت الصلاۃ، یہ بھی، اب یہ جو آخر میں جملے آ رہے ہیں نا یہ سارے مجہول کے ہیں، تو آپ نے اس حساب سے کرنے ہیں۔ تو آپ کو جیسے پہلا جملہ ہے نا وہ میں چلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ، یہ تھا نا قرئ القرآن بطلاب المسجد، مسجد کے طالب علموں کی طرف سے قرآن پڑھا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے ہم انگلش میں کرتے ہیں نا کہ اگر ہم کہیں اسٹوڈینٹس آف دی مسجد، ٹھیک ہے، ریسائٹڈ قرآن، تو یہ تو ہو گیا ایکٹیو وائس۔ لیکن اگر ہم اس کو پیسو وائس کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ دی قرآن از ریسائٹڈ بائی دی اسٹوڈینٹس آف دی مسجد۔ تو اسی طرح اردو میں اگر ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ مسجد کے طالب علموں کی طرف سے قرآن پڑھا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی وزن پہ یا اسی پیٹرن پہ آپ نے جو آگے والے جملے کرنے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے مجہول ہیں۔ اچھا، فتحت ابواب المسجد علی وقت الصلاۃ، یہ بھی وہی ہے، فتحت کیا ہے؟ مجہول ہے۔ پھر قتل، یہ بھی مجہول ہے۔ قتل الاسد، اسد کہتے ہیں شیر کو، لائن۔ تو یہ پیراگراف ہو گیا، اس کا بھی آپ نے اردو ترجمہ کرنا ہے۔ پچھلے لیسن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا نسبتاً، لیکن اس میں ایکسرسائز کو خاص نہیں تھی، ایک چھوٹا سا بس پیرا تھا۔ تو یہ والا جو لیسن ہے یہ بڑا آسان ہے، لیکن اس میں پریکٹس زیادہ ہے، اس میں جو ہے نا 2-3 ایکسرسائزز ہیں، تو یہ آپ نے کرنی ہے تاکہ یہ، اس میں ایکچولی پچھلی چیزیں بھی آ گئی نا، یہ جیسے مجہول بھی آ گیا، ماضی بھی ہے، وہ اس میں زیادہ تر تو ماضی کے ہیں، شاید کوئی ایک آدھ جملہ اس کا مضارع کا بھی آیا ہو۔ تو یہ اب تک جتنا ہم نے فعل کا حصہ پڑھا نا وہ ساری آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا لیسن ہے یہ پورا ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔